سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. زائد درود و سلام پیج نمبر 3 فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9. جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. My name is Muhammad Harun Rashid Ahmed Khan Qadri Rizvi Attari. Alhamdulillah, I alongside 14 other Jamiatul Medina UK students are here on Barama, led by Ustad Muhtaram Ustad Irfan Madani and Haji Abdul Hanan Attari, who's in critical condition, so it is my humble request that you do dua for him. A lot of times what happens on our Barama is we have jazba for quite some time, we have this passion, and then we lose this passion, we lose this jazba for quite some time. And alhamdulillah, we are on Barama, but your blessed self, you've been doing this for your whole life, you've been through a lot of troubles. So my question is that what is that one thing or those main things that kept this jazba up for you even till this day? And my last request is that if it's possible to do tasawwur Medina with yourself. شروع میں یہ کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہ ان کے ساتھ 14 اور اسلامی بھائی یو کے جامعات المدینہ سے 12 ماہ تشریف لائے ہیں، جس کی نگرانی استاد عرفان مدنی کر رہے ہیں اور عبدالحنان بھائی. تو یہ التجا تھی شروع میں کہ عبدالحنان بھائی آتے ساتھ ہی کافی بیمار ہیں، تو درخواست یہ کر رہے تھے کہ اگر آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ابھی شروع جب 12 ماہ کیا جاتا ہے تو جذبہ بہت ہوتا ہے، اور ساتھ آگے جا کے پھر وہ جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں آپ نے پوری زندگی سفر میں گزارا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیسا اپنا جذبہ برقرار رکھا ہے، کچھ ارشاد فرما دیں. آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ممکن ہو ابھی آپ کے ساتھ اگر تصور مدینہ بھی اگر ہو سکے. سبحان اللہ. ان کا نام ہارون رشید اتاری ہے. ہارون رشید. الاستقامت فوق الکرامہ، یہ بزرگوں کا قول ہے کہ استقامت کرامت پر بھی فوقیت رکھتی ہے، بڑھ کر ہے. مطلب تو استقامت بڑی چیز ہے، ورنہ واقعی جوش. رمضان شریف میں ہر سال دیکھتے ہیں پہلی رات ہوتی ہے تراویح میں مسجدوں میں بھیڑ ہو جاتی ہے، دوسری رات سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں مسجدوں میں، تو بس وہ جوش ہوتا ہے. اس طرح حاجیوں کو دیکھا ہے حج سے پہلے بہت جوش ہوتا ہے، نمازوں کا بڑا شوق ذوق، اور جیسے حج کے وہ 5 دن جو حج پورا ہوا نا، بس پھر یہ اب شاپنگ کا جذبہ ملتا ہے ان کو، دے شاپنگ. نماز بھی اگر گول ہو جائے تو ہو جائے، یعنی کہ ایسی مطلب عجیب کنڈیشن ہے. جب جاؤ ہوائی جہاز میں آپ کو نمازی زیادہ ملے گا ہوائی جہاز کے اندر، اور واپسی آؤ تو بس تھکن دور کر رہے ہیں. میں 80 میں وہ میں گیا تھا، 80 میں آپ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، بلکہ یقیناً پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. جب حج پورا ہو گیا ہم مدینہ شریف گئے، ایک ٹرک میں ہم بیٹھے تھے مدینہ شریف میں، بھیڑ بکریوں کا ٹرک جو ہوتا ہے نا، اس میں اب وہی پیسے دے کر کہ ان دنوں طرح طرح کی گاڑیاں الاؤ ہوتی ہیں، پیسنجر بھر رہے ہوتے ہیں، مینا میں عرفات میں اوپر چھتوں پہ بٹھاتے ہیں. وہ قانون جو ان دنوں یہ
یوز کر دیتے ہیں. خیر, تو ہم اس طرح کے ٹرک میں گئے تھے. جب رات میں ہم نے سفر کیا تھا 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد. اچھا, اب نماز کے لیے فجر کی نماز کا جب ٹائم ہوا, میں بھی پڑھا تھا, تھکن تو ذرا ہوتی ہے, تو آسمان کو دیکھا تو کچھ مجھے ایسا لگا کہ فجر کا ٹائم ہو گیا. میں وہ غالباً ٹرک والے کو بولا تھا میں نے کہ دیکھو نماز کے لیے ہم کو نماز پڑھا دینا, لیکن یہ کہ ٹرک نہیں ہو سکتا اس کا روکنے کا ارادہ وہ بھی, لیکن میں نے تو وہ ٹرک کو زور سے ہاتھ مارنے شروع کیا, تو اس نے ایک دم ٹرک ایک صحرا میں رک گیا. ٹرک چاروں طرف صحرا تھا, کچھ بھی نہیں, نہ پانی نہ کچھ, نہ آبادی, صحرا عرب. پھر میں نے لوگوں کو بھی آوازیں لگانی شروع کی, صلاح صلاح صلاح. اب لوگ بھی اٹھنے شروع ہوئے. میرے پاس آب زمزم شریف تھا, پانی نہیں تھا, اور پانی بھی نہیں تھا. اب نماز کیسے پڑھے, وضو. میں نے لوگوں کو بولا کہ دیکھو میرے پاس تو یہ آب زمزم ہے, مجھ پر تو تیمم نہیں ہے, میں وضو مجھے اسی سے کر رہا ہوں گا, اور آپ لوگوں کے پاس چونکہ پانی نہیں ہے, میرے پاس میں نہیں دیتا تیمم, میرا آب زمزم. تو یہ کہ اب کہیں دور دور تک ظاہری طور پانی کا اتا پتہ تھا ہی نہیں, مطلب چاروں طرف صحرا ہی صحرا تھا. اس طرح لوگوں نے تیمم کیا ہوگا, ظاہر میں نے کہہ دیا اب تیمم کر لیں, اور پھر میں نے آب زمزم سے وضو کیا, اور یوں فجر کی نماز ہم نے ادا کی. حج ہو چکا تھا نا. اچھا, اب اس کے بعد جب واپسی, وطن واپسی ہوئی, جدہ شریف کے لیے سیپٹکو کی بس میں بیٹھے ہم. تو اب فجر کا ٹائم ہوا. اب میں ایک بار اٹھ کے ڈرائیور کے پاس گیا, نماز کا کہا صلاح, سیف رکو, لفٹ نہیں کرائی, اللہ رک, شاید یہ بول دیا رک, جاؤ گو. میں آ کے سیٹ پہ بیٹھ گیا. اب میں آسمان کو دیکھوں کہ اجالا بڑھتا جا رہا ہے. اب میری حالت کہ روؤں تو رویا نہ جائے کہ میں کیا آج بیٹھے بیٹھے نماز میری چلی جائے گی. پھر اٹھا, اس نے کہا پھر کیا, رو گو جاؤ. بالکل اس نے کوپریٹ نہیں کیا. میں نے حاجی لوگ جو بیٹھے تھے, میں نے کہا آپ لوگ کرو کچھ نماز. یقین مانے ایک نے بھی مجھے لفٹ نہیں کرائی, میں اکیلا ہی تھا, اکیلا گیا تھا, اکیلا ہی واپس جا رہا تھا, مجھے کسی نے لفٹ نہیں کرائی. اب میں کیا کروں. لیکن میں مطلب الحمدللہ اپنا میرا حساب جو تھا, میں مدینے کی گلیوں میں بھی اپنے ساتھ پانی رکھتا تھا, کہاں کہیں بھی ضرورت پڑے. میں نماز قضا کرنا اپنی ڈکشنری میں الحمدللہ نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. تو پانی تھا میرے پاس. اب میں ادھر پانی سے مجھے وضو کرنے کون دے گا, بس میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی. اب میں کروں تو کیا کروں, اب ٹائم جا رہا ہے. میں نے جو تو تیمم جسے میرے کو سمجھ پڑی میں نے کیا, اور اپنا وہ نماز پڑھی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے. اب پھر جدہ شریف کا پتہ چلا, جدہ شریف آ گیا. اب جدہ شریف کہاں جانا ہے مجھے یہ سارا ہوش و حواس نہیں ہو رہا تھا کہ میری نماز کا کیا ہوگا. میں نے تو جو تو اپنا سامان کھینچا, نیچے ڈالا, اور اپنی بوتل تو تھی میرے پاس پانی کی. میں نے بیٹھ کر فٹافٹ وضو کیا, اور قبلہ ڈائریکشن معلوم کر کے فٹ پاتھ پر یا روڈ پر میں فجر پڑھی. ٹائم نوٹ کر لیا میں نے. اچھا, اب میں دور اتر گیا تھا کہ مجھے تو پتا ہے میری نماز کا کیا ہوگا. تیمم پروپر ہو نہیں سکا تھا بس میں. تو میں نے مطلب یہ کہ اب میں کیا کروں, مجھے میری منزل پر میں کیسے پوچھوں. بالکل میں اننون, انجانا, فرسٹ ٹائم گیا تھا, کس کو پوچھوں. تاہم پوچھ کر کے فلاں علاقہ شاید مجھے معلوم ہوگا, یا کوئی نمبر ہوگا, کسی سے فون مانگ کر میں نے نمبر کیا. اس وقت تو موبائل بھی نہیں ہوتے تھے. کسی طرح بھی بہرحال میں اپنی جہاں ٹھہرا تھا وہاں پہنچا. پھر میں نے فجر کا ٹائم ٹیبل دیکھا کہ موبائل اور یہ تو اپنے پاس نہ تھا نا, مطلب یہ اپلیکیشن کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سن 80 میں. آج سے 42 42 ایئرس پہلے کی بات ہے یہ.
تو میں نے جب ٹائم ملا ہے نا الحمدللہ جو فٹ پاتھ پر نماز پڑھی تھی فجر کے وقت میں پڑھی تھی الحمدللہ، تو یوں بال بال نماز قضا ہوتے بچ گئی. تو بہرحال کہ میں اسلم جو بتانا جو چلا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو حج کے بعد نماز کا جذبہ جو ہے نا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کہ کوئی مجھے ایک نے بھی ساتھ نہیں دیا کہ جا کے ڈرائیور کو سب بولتے ہیں نا، یا ویسے بات پہ یہ لوگ شور کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کو تھوڑا شور کرتے نا کہ روکو 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 کھڑے ہو جاتے نا چلا تو گھبرا کے روک ہی دیتا. اس کو روکنا چاہیے. فجر کی نماز اتنے سارے حاجی تھے، بس بھری ہوئی تھی، اور بس بھی حاجیوں کی تھی. مکہ مکرمہ سے حاجی چلے تھے سیپٹکو کی بس میں. اب کوئی اس میں کوئی اپنا اور کوئی ہو تو غیر حاجی مجھے پتہ نہیں، بس ظاہر مطلب وہ حج کا ہی سیزن تھا، لیکن نماز اب مسئلہ. تو یہی 12 ماہ یا جو بھی ہوتا نا اس میں بدقسمتی سے یا جو بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں یہ تقریباً کا حال یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جذبہ ہوتا ہے، آہستہ 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 اس میں کمی آتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پھر جذبہ کبھی ابھر بھی جاتا ہے، کبھی تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ کوئی مطلب کچھ کہہ دیتا ہے، کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، یا ٹائم پر کھانا نہیں ملتا، یا اپنی پسند کا کھانا نہیں ملتا، تو یوں بھی آدمی دل برداشتہ ہوتا ہے. پہلے ہمارے پاس یو کے والے اور آئے شروع میں یہ لوگ باہر کے ملکوں کے، لیکن پھر آنا بند کر دیا. پھر پتا چلا کہ ان کو ان کی غذا نہیں ملتی صحیح، ان کو صحیح ریزیڈنس نہیں ملتا، ان کو تکلیف ہے، ان کی اپنی زندگی کے انداز ہے. اور یہ الحمدللہ اب کافی یعنی کہ اچھا مینجمنٹ ہو گیا. اب اللہ کرے گا آئندہ مزید آئیں گے. تو یہ آج بھی مجھے تجربہ ہوا کہ ہم مطلب باہر ملک والوں کو جمع کرتے ہیں جنت حال میں کھانے کے لیے، ایک دیگ بھی یہ نہیں کھاتے، پوری آدھی دیگ کھاتے، آدھی بچ جاتی ہے تقریباً. یہ مجھے آج انکشاف ہوا، ڈکلیئر ہوا، میرے ساتھی ہوتے انہوں نے بتایا کہ یار نہیں کھاتے. تو آج میں نے نوٹ کیا، بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے بولا کہ یہ بعد میں جا کے پھر کھاتے ہیں مال ان کا جو بھی ہے. یہ کمال ہے یار. مطلب یہ کہ بغداد شہر دے ٹکڑے منگسا یہ تو پڑھتے سنتے ہو گے، لیکن یہ ہماری بریانی بھی نہیں کھاتے تھے. بغداد شریف کے ٹکڑے کہاں سے کھائیں گے یار. تو یہ مطلب میں نے بس اب کیا کروں، میں اپنا درد کس سے کہوں. حالانکہ ہم لوگ جب قافلہ لے کر لاہور میں، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاہور میں ریلوے اسٹیشن کی نوری مسجد میں ٹھہرتا تھا قافلہ. اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہ گاڑی حاضر ہے ہمارے مکان پہ، نہیں ہمارے یہاں قیام ہوگا، وہاں کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا تھا. تو سو جاتے تھے مسجد میں، بعض اوقات دھوپ آ جاتی تھی، ایسا بھی ہوتا تھا کوئی شخصیت آتی، او جی تساں بہت اچھا کام کر رہے ہو، دعوت اسلامی دا، سبحان اللہ، او سنیت دا تو فلاں رہے یار، سانو سون بھی دے یار، رات نو بیان کیویں ہوگا. خیر تو ہم لوگ وہ باہر چنے چاول اور اس طرح کے اسٹال ہوتے تھے، تو وہاں سے چنے چاول خرید کے کھاتے تھے. کوئی اپنے گھر نہیں لے آتا تھا، کوئی آ کر بولتا نہیں تھا کہ آج کا کھانا ہم کھلائیں گے آپ کو. تو وہ الحمدللہ بھی دن تھے. اور اب بھی یہی دن دوسروں کے یہی ہوتا ہوگا، در کون ان کے بیچاروں کو مطلب یعنی کہ مرغیاں کھلائے گا. یہ بھی ہوٹل سے خرید کر خود اپنا حساب کتاب کرتے ہی ہوتے ہیں اپنے قافلے والے سائیں بھائی. تو یہ کہ شروع میں تو یہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہم نے چھولے روٹی کھائی خرید کر، چھولے چاول کھائے. آج الحمدللہ ایک سے ایک نعمتیں اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں نے کھلائی. اپنے گھروں پر لے جانا، ٹھہرانا اور آرام دینا، اور بہت کچھ اتنا لوگوں نے آرام دیا عاشقان رسول نے کہ سبحان اللہ. اس میں بعض شہر تو سر فہرست تھے جو مجھے یاد ہیں، مجھے خصوصی آرام دیتے تھے. بالکل کوئی آواز نہیں، کوئی کسی نے آ کر دروازہ نہیں بجانا ہے، بالکل ان کو آرام کرنے دینا ہے. کیونکہ مسلسل سفر ہوتے تھے، بیانات، سفر، بیانات. ایک ایک دن میں بعض ہوگا 2 3 بیان بھی کرنے ہوتے تھے. اور میں ہر سفر میں تقریباً پنجاب کا، اور یہ لمبا سفر ہوتا تھا، مہینے 25 دن 20 دن، میں تقریباً بیمار ہو جاتا تھا. مسلسل تھکن کا وہ دور ہوتا تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ
سفر کرتا رہتا تھا میں الحمدللہ، اور سفر کر 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 کے اب ایسی حال میں بیٹھا ہوں، دھوپ میں سونے کے بعد ایئر کنڈیشن حال میں بیٹھا ہوں. بولتے نا سیوا کرو تم میوہ کھاؤ گے. سیوا مانے خدمت، میوہ مانے پھل. تو بیٹے ہمت نہیں آنا، 12 ماہ والے ہیں، جو 19-20 تو ہوگا، مخالفتیں بھی ہوں گی، میں تو مارے بھی کھائی ہیں میں نے، سمجھے، پیچھے نہیں ہٹا میں، نہیں اپنے انشاءاللہ آگے کچھ جاری رہے گی، کل نہیں بلکہ آج مدینہ انشاءاللہ، المدینہ چل مدینہ. ہمت کبھی ہارنی نہیں، اپنی ڈکشنری سے مایوسی کو نکال دیں، ہوپلیس ہونا اپنی ڈکشنری سے مائنس کر دیں کہ مایوس ہونا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر پھول برسا ہے، لیکن الحمدللہ ہم پر کوئی پتھر نہیں برسا تھا. دیکھو نا، ہمیں لوگ پھول ہی تو پیش کر رہے ہیں، ادھر جاؤ استقبال ہو رہے ہیں، ہم کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مخالفتیں بھی ہوئی، کتابیں بھی چھپی، اشتہار بھی لگے. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں. ابھی تک جوان تھا میں، سمجھے، ان دنوں بھاگ دوڑ کچھ نہ کچھ ہو جاتی تھی، اب نہیں ہوتی، لیکن بوڑھاپا ہے پھر بھی ہوں آپ کے ساتھ الحمدللہ، بیٹھا ہوں، اللہ کی رحمت ہے. یعنی دعوت اسلامی ہماری مجبوری ہے. آپ اس کو دعوت اسلامی کو اپنی مجبوری بنا لیں کہ جب ہم ماں کو نہیں چھوڑ سکتے، باپ کو نہیں چھوڑ سکتے، بال بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تو دعوت اسلامی کیوں چھوڑے؟ ماں باپ ہماری مجبوری ہے کہ نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑیں گے. بال بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہماری مجبوری ہے کہ ایسی محبت ہمیں ہو گئی ہے. تو دعوت اسلامی سے تو اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ ماں باپ نے اگر بنائی تو ہماری دنیا بنائی، اور دعوت اسلامی ہماری آخرت بنا رہی ہے الحمدللہ. تو اس لیے وہ دعوت اسلامی کو اپنی مجبوری بنا لیں. اس کے بغیر میں جینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. میں زندہ رہنے، میرا تو ہے کہ میں دعوت اسلامی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا الحمدللہ. رات دن بس میرے ہر سانس میں دعوت اسلامی ہے. یہ مبالغہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ ہر وقت دعوت اسلامی غالب ہے. اس سے آپ بن جائیں گے نا، اللہ کرے گا تو استقامت آپ کو جو دیکھے گا اس کو مل جائے گی. ایسے بن جائے دعوت اسلامی والے پکے کہ کوئی کتنا ہی کھینچے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھلے بدن کے جدا ہو جائیں، آپ کا بدن دعوت اسلامی سے یکمشت نہ جدا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی. بولو دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اپنا سوال عرض یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنن، کہ نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے. اب علماء کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، بزرگان دین کی بارگاہ میں بعض اوقات حاضری ہو جاتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ پہلے دن وہ کیفیت رہتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اب بظاہر اس طرح لگتا ہے کہ کہیں میں بے ادبی میں نہ پڑ جاؤں. اب یہ کہ بندہ بے ادبی سے بچے یا صحبت اختیار کرے، اس میں کیا کیا جائے؟ اللہ اللہ، مسجد میں 10 دن اعتکاف، 1 مہینے کا اعتکاف. اب کسی کے ذہن میں یہ کوئی بٹھا دو مسجد کی بے ادبی ہو جائے گی، مسجد کی بے ادبی ہو جائے گی، بھاگ کھڑا ہو، کیا ہوئے گا؟ یہی اس میں ہوگا.
اب درس نظامی آپ نے کیا 8 سال تک، استاد کی بیعت بھی ہو جائے گی، استاد کی کتابوں کی بیعت بھی ہو جائے گی، بھاگو بھاگو تو کیا ہوگا؟ محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی اچھی صحبت میں جاتے ہیں تو اس کے تو اپنے فضائل، اپنے فوائد ہیں اور بڑی اس کی ترغیبات ہیں۔ اب یہ پسا نہیں نفس کا کوئی بار ہے، یہ میں پرانا سنتا آ رہا ہوں کہ نہ بھائی بیعت بھی ہو جائے گی، نہ بھائی بیعت بھی ہو جائے گی، سمجھے؟ تو اس طرح بندہ جو ہے نا محروم رہ جاتا ہے۔ ایک شخص کو جانتا ہوں میں جو کسی کا مرید تھا، اور اس کا یہ ذہن تھا دور دور سے بیعت بھی ہو جائے، تب نہیں کر سکتے۔ آخر کا نتیجہ ہوا اس پیر کے خلاف اس نے محاذ قائم کیا، بیعت توڑی، اور اس پیر صاحب کے کام کو اس نے اپنے طور پر جتنا ہو سکا نقصان پہنچایا۔ یہ شیطان نے اس پہ پہلے ہاتھ یوں رکھا، بیعت بھی ہو جائے گی، دور سے زیارت، بس بیعت بھی ہو جائے گی۔ پھر یہ پیچھے ہٹ ایسا ہوا کہ کتنوں کو اس نے پیچھے رکھ دیا۔ اس لیے صحبت اچھی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، یہ حضرت عارف باللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کند، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو عاشقان رسول کی صحبتوں میں رہ کر ماشاء اللہ ہمارے دیوانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ نے بھی صحبتیں اٹھائیں، جبھی تو آج آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، اور یہاں بھی بیٹھے ہوئے آپ اور نعتیں بھی پڑھتے ہیں، مدنی بھی بن گئے، ہے نا؟ یہ سب اچھی صحبت کے ہی نتائج ہیں الحمدللہ۔ تو اچھی صحبت کبھی چھوڑنی نہیں ہے، عمل نہ ہو سکے بھلے، اچھی صحبت نہیں چھوڑنی، آج نہیں تو کل عمل کی بھی توفیق مل جائے گی۔ امام غزالی نے کہیں لکھا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ نا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک بندوں کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو خود نیک بندوں پر کتنی رحمت اترتی ہوگی، تو پھر جو ان کی صحبت میں رہیں گے، ان کے قریب رہیں گے، تو ان کو کتنا حصہ ملے گا، کتنا فیض ملے گا۔ کچھ چیٹ ہم پر بھی پڑ جائے گی۔ نیکوں کے قریب جو ہو تو دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے مطلب ہے کہ شیطان کے وسوسوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ سیدی، ایک سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب منکر نکیر قبر میں سوالات کے لیے آتے ہیں، منکر نکیر کر نہیں ہے، کر منکر نکیر جب قبر میں سوالات کے لیے آتے ہیں تو اب مردے کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں اس سے سوال کیا جاتا ہے یا اسے اٹھا کر سوال کیا جاتا ہے؟ تو جھڑک کر بٹھاتے ہیں اس کو، اور سخت لہجے میں سوال کرتے ہیں۔ غالباً یہ لکھا ہے بہار شریعت میں، ہے نا؟ تو یہاں بٹھا کر کا لکھا ہے بہار شریعت میں۔ تو سیدی، لحد کے اندر پھر کیا صورت ہوگی؟ کیونکہ وہاں تو جگہ نہیں ہوتی، ایل ٹائپ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی دنیا کی نظر آ رہی ہے نا اتنی سی، جن کا یہ باغ بن جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے حد نظر تک، یہ برزخ ہے۔ برزخ کے معنی پردہ، تو ہماری نگاہوں پر پردہ ہے۔ ہمیں تو یہ دکھے گا کہ یہ اتنی سی قبر ہے، اب کسی کے لیے یہ اتنی سی بھی اتنی سی رہ جائے گی، پیس ڈالے گی، اس کی پسلیوں کو توڑ پھوڑ ڈالے گی، اور کسی کے لیے اتنی پھیل جائے گی کہ جہاں تک نظر پہنچے، ہماری نظر نہیں پہنچ سکے گی، اتنی دور تک یہ وسیع اور پھیل جائے گی۔ تو یہ مطلب پردہ ہے اس پہ، جو رب کسی کو دکھا بھی دیتا ہے چاہتا ہے تو۔ سیدی، آخری سوال، کئی دنوں سے جو باپو کی طرح سوال کرنا، ایک آخری سوال ہے آپ کی بارگاہ میں، 3-4 نہ فی سوال 3D مدنی قافلے میں سفر، انشاءاللہ ٹھیک ضرور ہے، پلس امامہ، ضرور انشاءاللہ پلس زلفوں، یہ نانا جان کی سنت ہوئی، انشاءاللہ ان کے نانا جان کی سنتیں انشاءاللہ عز و جل۔ پھر تحفے میں ہو سکتا ہے کوئی غلام دے دے تو قبول کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کب سے سرکار و زلفیں امامہ شریف ابھی تو ساتھ پتہ نہیں کہیں چھپا کے رکھا ہو تو آج سے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور مطلب بالکل اللہ طول پھر پہنے رکھنا ہے انشاءاللہ، پھر سب جس طرح عامر صاحب بھائی پہنتے ہیں رہیں گے نا، تو انشاءاللہ العزیز یہاں پہ یہ ساتھ ہیں، قبر میں بھی آپ کا واسطہ، اور انشاءاللہ حشر میں بھی خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ۔ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض تھا کہ
جو اوراد و وظائف ہم فجر میں پڑھتے ہیں تو اگر کوئی مبلغ وہ پڑھے اور دیگر سامعین سن لیں تو کیا وہ اس کا ثواب پائیں گے یا سامنے والوں کو بھی پڑھنا یہ ضروری ہوگا؟ سننے کا ثواب تو پائیں گے لیکن پڑھنا تو غالباً نہیں کہلائے گا، یہ پڑھنے کا لکھا ہے. جیسا سورۃ الملک سن لی تو اچھی بات ہے قرآن سننا، لیکن حدیثوں میں جہاں بھی ہم نے پڑھا ہے تو جو سورہ ملک پڑھے یوں ہے، تو ابھی اپنے قیاس سے ہم کیسے کہہ دیں کہ سنے تو بھی چل جائے گا. جیسے قرآن پاک میں اور احادیث کریمہ میں بھی ہمیں نیکی کی دعوت دینے اور برائیوں سے منع کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری آیات کریمہ میں اور احادیث مبارکہ میں بے عمل واعظ کے متعلق وعیدیں بھی آئی ہیں. تو یہ عرض کرنا تھا کہ حضور ایک شخص ہے کہ وہ تمام گناہوں سے بچ نہیں پاتا اور تمام نیک اعمال بھی نہیں کر سکتا. اگر ایسا شخص اب نیکی کی دعوت دے گا، دوسروں کو برائیوں سے منع کرے گا، تو کیا یہ بھی بے عمل واعظ میں آئے گا کیا؟ اس کی اس طرح کی روایتیں ہیں ویسے کہ جس میں گنجائش ہے. یہاں تک بہار شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جیسے کہ گناہ کر رہا ہے اور یہ گناہ سے روکنے پر قدرت رکھتا ہے تو خود اگرچہ وہ گناہ سے نہیں بھی بچ پا رہا لیکن اسے اس کو تو روکنا ہے، ورنہ یہ نہیں روکے گا تو پھر ایک الگ سے گناہ ہوگا کہ ایک واجب ترک ہوگا نا اس کو روکے. اس طرح حدیث پاک میں بھی اس طرح کا مضمون ہے کہ چاہے خود ابھی پورے نہیں اگر عمل کر پا رہے تب بھی دوسروں کو عمل کی تلقین کرے. تو یوں ہے روایتیں، یہ بھی ہے، آیت بھی ہے اس میں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. اب اس کی تفصیلات اس میں ملیں گی آپ کو. نیکی کی دعوت کتاب جو ہے نا اس میں دونوں صورتیں لکھی گئی ہیں. اور حضور میرے والد صاحب کو کچھ عرصے سے شوگر کا مرض لاحق ہوا ہے، تو آپ علاج بھی بتا دیجیے اور دعا بھی کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. ایک تو اگر وہ پی سکتے ہیں تو کریلے کا جوس پئیں، ہے نا مشکل کام ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. ایک کریلے کا جوس، وہ بھی دیکھو جو بھی علاج ہوتا ہے نا طبیب کو پوچھ کر کرنا ہوتا ہے. روز اگر ایک کریلے کا جوس پیے شوگر کی کاٹ ہوتی رہے گی. دوسرا ایک وہ ہے پنیر بوٹی، پنیر بوٹی کہلاتا ہے. یہ پنساریوں کے ہاں دیسی دواؤں والے کے پاس ملتا ہے. ایک مٹھی پانی میں بھگو دے، رات کو بھگو دے، صبح خالی پیٹ پی لے. 5-6 گھنٹے اگر بھگوئے تب بھی، 4 گھنٹے بھگوئے تب بھی کبھی کام چل جائے گا. چھان کر پینا ہے. اب یہ کہ طبیعت خوش ہو جائے گی جس کو بولتے ہیں نا، الٹ اس کا ایسا بد مزہ اور کڑوا ہوگا. پہلی دوسری بار تو تھوڑا آزمائش ہوگی، آہستہ آہستہ ترکیب بن جائے گی. اور الحمدللہ میں کریلے کا جوس پیتا ہوں بغیر کوئی نہ اس میں نہ نمک ڈالتا ہوں، نہ چینی ڈالتا ہوں، نہ شہد ڈالتا ہوں، نہ گڑ ڈالتا ہوں. یہ پیتا ہوں اور یہ پنیر بوٹی بھی پیتا رہتا ہوں میں. اس سے خارشیں، جلدی امراض، جان چھٹی رہتی ہے. اور بھی اس کے فوائد، شوگر کو بھی یہ کاٹتے ہیں الحمدللہ. بابا جان ایک آپ کو بھی اگر طبیب اجازت آپ بھی پیو یار، تو والد صاحب کی تھوڑی ہمت بن جائے کہ جوان اگر پیتا تو میں تو انشاءاللہ یہ بیچارے ہو سکتا ہے کہ جان چھوٹ جائیں گے. مگر ہر علاج طبیب کی اجازت سے کرنا. آپ ڈاکٹر کو بولو گے تو ڈاکٹر بولیں گے یار مجھے اس کا پتہ نہیں کسی حکیم سے. تو یہ اس کا مشورہ آپ کو حکیم صاحب دیں گے. جو میں نے عرض کیا نا پنیر بوٹی ان کا ہے، ڈاکٹروں کا نہیں ہے. ڈاکٹری دوا سے تو جتنا ہو سکے آدمی بچے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول